ویلکم بیک ناظرین. پاک بھارت کشیدگی پہ بات ہو رہی ہے. وٹ ڈو یو تھنک سر, پاکستان کیا کشمیر پر بات کرے گا؟ کیونکہ اب ایک ان کی جانب سے بار بار یہ بات آ رہی ہے سامنے, نیریٹو یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم اگر پاکستان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں تو صرف ٹیررزم پہ بات کریں گے, ہم کسی اور ایشو پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دیٹ مینس کہ جو اس ٹاک ہونے والی ہے اس کا فیوچر تو ہم پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ نہ ہو, سندھ طاس معاہدے پہ بات نہ ہو, تو خالی ٹیررزم پہ بات کرنے کے لیے کیا پاکستان بیٹھ جائے گا؟ دیکھیے جی, پاکستان کو بیٹھنا تو چاہیے, کیونکہ پاکستان ہی ہمیشہ سے کمپوزٹ ڈائلاگ اور بائی لیٹرل ٹاکس کے لیے پاکستان ہمیشہ اپنا جو ہے نقطہ نظر دیتا رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس کے لیے تیار ہے کسی بھی ذمہ دار قوم کی حیثیت سے. لیکن اگر اس ہائی لیول بات چیت سے پہلے اگر کوئی منسٹر لیول پہ کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسا ایجنڈا اس کا سیٹ کیا جاتا ہے جو کہ آفیشیلی, میں ان ریٹورکس کی بات نہیں کر رہا جو جلسوں میں یا تقریروں میں مودی صاحب جس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کا کوئی ایجنڈا بنتا ہے تو اس ایجنڈے میں پاکستان کے 3 کارڈینل پوائنٹس ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی بات اگر آئسولیشن میں یا الگ سے کی جائے گی تو وہ جو ہے نامکمل بات ہوگی. پہلی بات کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے, تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کا حل, اس کے حل کے روڈ میپ بنانا اور اس کے حل کے لیے کوئی پراپر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دونوں ملکوں کے درمیان کرنا, یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے, بھارت کافی عرصے سے سندھ طاس معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا رہا. وہ قدرے لو پروفائل تھا یا میڈیا میں نہیں ہوتا تھا, اب وہ کھل کے سامنے آ گئے, تو وہ بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے چارج ہے دنیا کے بہت سارے قوانین کے مطابق. اور پانی, جس طرح کشمیر ہماری شارک ہے, اس طرح وہاں بھارت سے آنے والا پانی بھی ہماری معیشت, ہماری زراعت اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے وہ بھی ہماری لائف لائن ہے. تیسری بات, دہشت گردی کی بات, وہ تو پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں اور پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم جو آپ کی طرف سے الیجڈلی جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پچھلے تقریباً 30-35 سالوں سے انڈین سپانسرڈ ٹیررزم کو فیس کر رہا ہے. وہ بے شک ہمارے جو ہیں جو ابھی ارسوائل فاٹا ایریاز ہوتے تھے, کے پی کے موجودہ ایریاز ہیں, بلوچستان ہے یا ایون دوسرے صوبوں میں بھی, اور وہ صرف دہشت گردی جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی خاص جو ہے نا اینگل سے کی جا رہی ہے. وہ ایک کراس دی بورڈ کی جا رہی ہے, اس کے اندر سے اس طرح کے ٹارگٹ لیے جا رہے ہیں جو بالکل معصوم شہری ہیں, مساجد کو کیا جا رہا ہے, پھر اس کے اس طرح سے ہمارے جو مختلف مسلک ہیں ان کو آپس میں دہشت گردی کے ذریعے لڑوانا. پھر بلوچستان میں ایک بہت محدود سا ایک طبقہ جو کہ تھوڑا سا جن کی نیشنلسٹ سوچ ہے, ان کے مائنڈ پولیوٹ کر کے ان کو انسرجنسی بنا کے پیش کرنا اور پھر ان کو سپورٹ کرنا. بی ایل اے کو سپورٹ کرنے کا اور بی این ایف کو سپورٹ کرنے کا انہوں نے اعلانیہ اعتراف کیا ہے. کلبھوشن یادیو جو ہے وہ ایک ثبوت کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمیں بات کرنی چاہیے. اب جب ہم یہ تینوں ایجنڈا پوائنٹ دیتے ہیں جو بھی اس کا نتیجہ نکلے, لیکن ہمیں اس کے اوپر گارنٹی لینی چاہیے جو اس بات چیت کو ثالثی کا کردار جو کر رہا ہو, اور ان سے اس کی گارنٹی. ڈو یو تھنک امریکہ ثالثی میں آئے گا اس میں؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو لگ رہا ہے آپ کو, ابھی تک تو لگ رہا ہے, لیکن دیکھیے اگر بھارت کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو سٹال کرنے کی کوشش ابھی بھی کرے. بھارت میں ناظرین ویسے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ 2 بائی لیٹرل ایشو ہے, اس میں کسی بھی تیسرے فریق کی گنجائش نہیں ہے, ہم اس کو تیسرے فریق کو انٹر نہیں ہونے دیں گے. وٹ ڈو یو تھنک حماد صاحب کہ
یہ تمام معاملہ جو ہے خصوصاً سندھ طاس معاہدے کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اب بھی اپنے کلائمیٹ ایشوز ہیں, ہم اس پر آپ سے پہلے سے بات کرنا چاہ رہے تھے, ہماری بھی ضروریات ہیں, دوسرا یہ آبادی بڑھ گئی ہے. تو اس تمام معاملے پر بڑا اچھا اعزاز چودھری صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے نقطہ نظر دیا کہ آپ سندھ طاس معاہدے پر کوئی بات چیت نہ چھیڑیں, آپ ایک ان سے الگ سے بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیں کہ آپ کے اگر پانی کے ایشوز ہیں یا ہمارا جو ایشو ہے اس پر کیا کچھ ہونا چاہیے, تو ایسا کوئی اپریٹس بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ کی کیا اس میں رائے ہے سر؟ جی حماد صاحب. دیکھیں سندھ طاس منصوبے کے بارے میں تو ہم جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی حماد صاحب. جی دیکھیں سندھ طاس منصوبے کے حوالے سے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ صرف دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں بلکہ اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ وہی گارنٹر ہے, اور جب کوئی بین الاقوامی ادارہ گارنٹر کے طور پر سامنے آئے تو پھر وہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں رہتا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ایک بزنس مین ہے اقبال لطیف صاحب, یورپ میں اور امریکہ میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے. کل انہوں نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اجے بینگا کو خط بھی لکھا ہے اس حوالے سے, اور اس خط کی کاپی انہوں نے مجھے بھیجی بھی ہے. تو انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ آپ دونوں ممالک کو ساتھ بٹھا لیں, اور یہ آبی دہشت گردی کا نام انہوں نے دیا ہے. بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر آپ ایک ملک کا بنیادی حق پانی کا چھین رہے ہیں تو یہ تو دہشت گردی ہے کہ آپ ایک ملک پر خاص مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں اس حوالے سے ہندوستان کا رویہ انتہائی امیچیور ہے. ایک ایسا معاہدہ جس کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے, جو پانی آتا ہے وہ تبت سے چین سے گزر کر آتا ہے, تو اگر اس طرح کی حرکت انڈیا کرے گا تو بین الاقوامی سطح پر اس کا رد عمل کیا آئے گا؟ پہلے تو اس کو سوچنا چاہیے. اقوام متحدہ اور دوسری جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا. یعنی جو حرکت انڈیا اس وقت کر رہا ہے وہ انتہائی امیچیور ذہنیت سے پھوٹ رہا ہے. خواہ وہ جنگ کی صورت ہے, وہ آبی دہشت گردی ہے, وہ دہشت گردی کا الزام لگانا ہے. دہشت گردی کا الزام وہ اس ملک پر لگا رہا ہے جہاں پر بی ایل اے کے بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو پکڑا گیا. کلبھوشن یادیو تو ہمارے پاس زندہ مثال ہے کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے. ماشکیل میں اسی بلوچستان ماشکیل سے پکڑے گئے تھے, پھر بی ایل اے کے بہت سارے لوگوں کو پکڑا, انویسٹیگیشنز ہوئے, تمام کے تمام ڈانڈے انڈیا سے ملتے رہے. پاکستان گزشتہ 20 سال سے بدترین دہشت گردی کا شکار ہے. 25 کروڑ کا پاکستان ہے, 1.5 ارب کا ہندوستان ہے, وہاں پر تو دہشت گردی کے بہت کم واقعات ہوتے ہیں, وہ بھی زیادہ تر کشمیر میں, کہیں دہلی میں ہوا یا بمبئی میں ہوا, لیکن زیادہ تر واقعات کشمیر میں ہوئے اور وہ بھی بہت کم تعداد میں. پاکستان میں تو روزمرہ کے حساب سے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو کیا اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کیمپوں کے ساتھ کون رابطے میں تھے؟ تو تمام معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو صرف ہم نہیں دیکھتے بلکہ اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھا جاتا ہے, دوسرے ممالک بھی دیکھتے ہیں, سفارتی مشنز بھی دیکھتے ہیں, ڈپلومیٹس دیکھتے ہیں, میڈیا دیکھتا ہے. لیکن جو رویہ ہندوستان کا سامنے آ رہا ہے وہ نہ صرف ظالمانہ ہے بلکہ انتہائی امیچیور ہے, اور یہ رویہ اس کا صرف پاکستان کے بارے میں نہیں ہے, یہ رویہ بھوٹان کے بارے میں بھی, نیپال کے بارے میں بھی, سری لنکا کے اندر تامل گوریلاز کو لانچ کیا تھا اور پاکستان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو یہ تو اس کا وتیرہ ہے, ایک روایتی مزاج ہے مودی کا اور آر ایس ایس کا. تو جو 1825 میں آر ایس ایس بنی تھی نا, تو 2025 میں اس کو 200 سال ہونے تھے. تو مودی ان کو جو سلامی دے رہا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے کم از کم ایکسپوز ہو چکا ہے. نائلہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں اس تمام تنازع میں کشمیر کی اگر بات کریں تو کشمیر کا ایشو جو ہے اس پہ دونوں ممالک کی جانب سے بڑی واضح اور سالڈ پوزیشنز لی ہوئی ہیں. اب ٹاکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں فریقین نے بیٹھنا ہے, کچھ نہ کچھ لچک دکھانی ہے, پھر کسی ہم جو ہے ریزلٹ اورینٹڈ ٹاک ہوتی ہیں. وہ سندھ طاس معاہدے پہ بھارت لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیررزم کا پاکستان اپنا کلیم کرتا ہے, بھارت کی جانب سے اپنے کلیمز ہیں.
کشمیر پر بات وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان آرٹیکل 370 کے بعد خصوصاً اس پر بات کرنے میں بہت انٹرسٹڈ ہے. تو ان جو ٹاکس ہیں ان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا فیٹ دیکھ رہی ہیں؟ تو جو ڈائلاگ پروسیس تھا وہ 1995 میں شروع ہوا تھا، اور پہلا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہوئی تھی وہ 95 میں ہوئی تھی، جس میں کہ ایجنڈا آئٹمز جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد سے جب بھی کمپوزٹ ڈائلاگ ہوئی تو ٹیبل پہ دونوں سائڈ آتے تھے. انڈیا کہتا تھا کشمیر از ناٹ آن دا ٹیبل، پاکستان کہتا تھا کشمیر کے بغیر تو بات آگے بڑھے گی نہیں، کیونکہ سارے مسائل کی جڑ کشمیر میں ہے. اور اس پہ جو ہے ٹاک ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ ہماری بات مانتے نہیں تھے. اب جو ہے اگر یہ ڈائلاگ پروسیس شروع کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں ٹریک 2 کو استعمال کرنا چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو استعمال کرنا چاہیے. یہ درست ہے کہ انڈیا کسی تھرڈ پارٹی کو جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ شامل کرے، لیکن پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور اس پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز بھی ہیں. سو انڈیا اس کو ڈیفائی یا ڈینائی نہیں کر سکتا. رہی بات دہشت گردی کی، تو ان کی الیجڈ میکسیمم جو دہشت گردی کے واقعات جو ان کے فالس فلیگ ہم کہتے ہیں وہ کشمیر میں ہی ہوئے ہیں. تو کشمیر کو کیسے نہیں وہ ٹیبل پہ لائیں گے، جب وہاں پہ جو ہے پہلگام کو لے لیں آپ، پلوامہ کو لے لیں آپ، ہر جگہ وہ جو ہے کشمیر سے شروع کرتے ہیں فساد، کیونکہ وہ فساد چاہتے ہیں. اور اب جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی دیکھیں کولڈ وار کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے. کولڈ وار میں کیونکہ وہ سپر پاورز کے انٹرسٹ تھے تو وہ اس طرح سے پاکستان کو اور پاور سپورٹ کر رہی تھی، ہندوستان کو اور سپورٹ کر رہی تھی. اب جو دنیا چینج ہو رہی ہے، اب جو ملٹی لیٹرل ورلڈ ہو رہی ہے یا ملٹی پولر ورلڈ ہو رہی ہے، اور چین کا جو ایک نیا جو رول انٹرنیشنل آرڈر میں آ گیا ہے، بھارت کو اب بہت محتاط ہونا پڑے گا. یہ اب وہ ہٹ دھرمی اور وہ جو غنڈہ گردی والا طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے اب تک، وہ نہیں چلے گا. دیکھیے امریکہ نے صاف کہہ دیا ہمارے دونوں دوست ہیں، آپس میں سالو کر لیں. امریکہ اتنا اس میں انٹرسٹڈ نہیں، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ان کی ثالثی سے یہ سیز فائر ہوئی. اب جو ہے ان کا بھارت پہ مودی صاحب کا ایجنڈا، اور جیسے ابھی انہوں نے فرمایا حماد صاحب نے کہ ان کی 200 اینیورسری ہے آف RSS، ایک تو وہ، پھر بہار کی الیکشن. تو مودی کے لیے اب یہ ایگزسٹینشل ایشو، کیونکہ مودی کو پہلگام کا بہت مہنگا پڑا ہے فالس فلیگ. اب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے فیس سیونگ کرتا ہے، اس کے لیے وہ ہر شر پسندی استعمال کرے گا. تو ہمیں محتاط رہنا ہے، ہمیں جو پرنسپل پوزیشن ہے UN میں لے کے جانا چاہیے. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اٹس اے ٹرائی لیٹرل، اٹس ناٹ اے بائی لیٹرل ایگریمنٹ. ہمیں ورلڈ بینک کو جو ہے اس میں آربیٹریٹر لانا چاہیے، یا پھر ہمیں کورٹ آف آربیٹریشن میں جانا چاہیے. سو ایچ ایشو ہیز ٹو بی ڈیلٹ ان اٹس اون کانٹیکسٹ. ٹھیک ناظرین، ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کتنا ڈپلومیٹک ایگریشن دکھائے گا. ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.